سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی۔ پہلے کہتا بابے تے شاہی کوئی نہیں، حکومت کو یہ کہتا ہوں قانون کے مطابق اس کو سزا دو، جہاں تک میرا پیغام پہنچے ہر علاقے میں ہر شہر کے اندر اس پہ FIR کٹوائی جائے۔ میں نے کہا مرزا جیلمی تو کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، مجھے ایک بات بتا، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ میں نے کہا کبھی توفیق ہوئی ہے کہ یہ انعام یافتہ ہیں کون؟ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے حضرت۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ کنٹرول۔ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، اچھا پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، فرشتے پریشان ہو گئے، فرشتے پریشان ہو گئے۔ بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے، ہم دونوں تھوڑی تھے، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں، بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں، بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں، بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، بے شرم انسان۔ وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں، تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو۔ میاں 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 عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے
تو فرشتے عاجز آ گئے, سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو فرشتے عاجز آ گئے, سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو فرشتے عاجز آ گئے, سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے, اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو, عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا, اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں, لیکن مولا میری ایک شرط ہے. ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکلنا ہے. اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو, آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے. نکل لوڑے, پہلی فرصت میں نکل. قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا, اوتھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے, انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے, میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے, ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں, ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے, وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا, اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا. ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں, اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی, تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ, ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر. بس وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے, اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے. ابھی میں چشتی رسول اللہ, اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے, کانفرنسیں کر رہے ہیں. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں, جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. آپ یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے, یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا, تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں. اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے. تو بزرگوں کو کہاں سے بابے کدھر, ہن مزہ آیا, بابے تو شاہی کوئی نہیں. ایک نواں جملہ مارکیٹ ہی آیا, اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی. اور بخاری و مسلم